ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ نہایت ہی قابل قدر اور اس ملک کے بڑے قیمتی صحافی ہیں۔ اب اکانومی کی یا کامرس کی یا اکنامک افیئرس کی رپورٹنگ عام طور پہ ایک بہت ہی ڈرائی سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے اور بہت کم صحافی اس طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں 3 نام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دیانتدارانہ، ایماندارانہ اور ذہین رپورٹنگ کی وجہ سے بڑا نام کمایا ہے۔ اس میں خلیق کیانی صاحب ہیں، اس میں شہباز رانا ہے، اور اس میں ہمارے آج کے مہمان مہتاب حیدر صاحب ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے، اور چونکہ ہم جلدی ان سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ روز معاشیات کے اور معاشی افیئرس کو دیکھتے ہیں۔ 2017-18 میں پاکستان کی جو اکانومی کا حال تھا اور جو آج حال ہے، اس ڈفرنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی، آپ نے بڑے کائنڈ ورڈز جو ہے وہ کیے میرے لیے۔ دیکھیں 2017-18 میں جو پاکستان کی اکانومی کے بنیادی فنڈامنٹلز تھے، جن کی بنیاد پہ کسی بھی اکانومی کو جانچا جاتا ہے، وہ یہ تھے کہ آپ دیکھیں جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تھی تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ کوئی 5.78% کے لگ بھگ تھی، انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر تھی، آپ کے ریزروز جو ہیں وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن ریزروز بھی جو آج کی پوزیشن ہے اس کے لگ بھگ تھے، اور اس کے علاوہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا تھا، آپ کی امپورٹس جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، چونکہ سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس ٹائم چل رہے تھے۔ تو آپ کا جو اکنامک ہوریزن ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم نظر آ رہا تھا وہ اس ٹائم جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ 2017-18 پہ دیکھنے سے پہلے ہمیں اکانومی کو دیکھنا چاہیے پری پاناما اور پوسٹ پاناما، چونکہ پاناما سے پہلے جو پاکستان کی اکانومی تھی اور اسحاق ڈار جب فل فلیج جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے، تو اس ٹائم آئی ایم ایف کے پروگرام سے پاکستان نے گریجویٹ کیا تھا اور عمل درآمد جو ہے وہ ہوا تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر، تو وہ بنیادی فنڈامنٹل جو ہیں وہ اکانومی کے ٹھیک سمت کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جسے اکنامک ٹرمز میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیک آف سٹیج پہ تھا، از دیٹ کریکٹ؟ بالکل صحیح ہے جی، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹیک آف سٹیج پہ تھا، چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بنیادی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، دیکھیں اکانومی کو چلانے کے لیے یہ بھی، اس کی میں مثال ایسی دیتا ہوں، ایک جسم کی مانند ہے، اگر میرے جسم کے ایک حصے میں پرابلم ہوگی تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ جسم کے باقی آرگنز کے اوپر بھی آئے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو پاکستان کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بنیادی سٹرکچر جو ہے اس کو ابھی تک جو ہے وہ ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب ہم بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم نے آگے کی طرف 2 سے 3 قدم بڑھائے ہوتے ہیں، وہ 4 سے 5 قدم ہم پیچھے کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسٹیبلٹی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک جمہوری دور ختم ہوا، پھر عمران خان کی جمہوریت آ گئی۔ آپ اگر تھیوریٹیکلی اس کو کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن آخری جو مسلم لیگ نون کا 2 سال تھے یا 1.5 سے 2 سال جو پوسٹ پاناما ہے، اس میں تو میرے خیال میں وہ اپنی سروائیول کی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہے، اور اکانومی جتنی ان کی ریڈار سکرین پہ آخری 2 سالوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، اکنامک فنڈامنٹلز بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنی ان کے ریڈار سکرین کے اوپر نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں سیمینار بھی ہوئے اور اکنامک کنڈیشن پر بڑا کنسرن بھی ظاہر کیا گیا۔ کنسرنز دیکھیں اس زمانے میں تو ظاہر کیا گیا، لیکن آج جب ہم لوئے سٹیپ پہ ہیں، آج جو ہے اس کے بارے میں ان کوارٹرز کے اندر وہ بات نہیں ہو رہی جتنی کہ آج ہونی چاہیے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان کی ہسٹری میں جس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی ڈی پی گروتھ مسلم لیگ نون کے آخری زمانے میں 5.78% تھی، ان کے 2 سالوں میں پہلے سال کے دوران جو انہوں نے 3.3 گروتھ دکھائی تھی وہ کم ہو کر ریوائز ایسٹیمیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 1.9% ہو گئی۔ اچھا، اور دوسرے سال جو ابھی ختم ہوا ہے
اس میں پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو 0.4% ہے. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک جملہ کہا اور مجھے تو اتنی سمجھ نہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ملک 5.8 گروتھ ریٹ سے مائنس میں 2 سال میں نہیں آیا. یہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان بھی میں آپ کو بتاؤں 1951-52 کے بعد یہ سب سے زیادہ لوہسٹ گروتھ ہے. اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. ریزلٹ سے پہلے اس کی ریزنز پہ بات کریں کہ آخر کیا ہوا ہے. یہی لوگ ہیں، یہی ملک ہے، باقی ادارے بھی چل رہے ہیں، تو کیا ہوا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے؟ دیکھیں، جب آپ بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو آخری کوارٹر میں کووڈ کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی بالکل ہالٹ ہو گئی، یہ انپریسیڈنٹڈ تھا اور یہ تمام ممالک پہ اس کا اثر ہوا. لیکن کووڈ تو بہت چھوٹا پیریڈ ہے نا. کووڈ چھوٹا پیریڈ ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آخری کوارٹر کے دوران پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو نیگیٹو امپیکٹ آیا وہ 8% سے زیادہ نیگیٹو جو ہے وہ اکانومی نے شرنک کیا. تو اوورآل اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی اکانومی 0.4% نیگیٹو ہوئی. لیکن اس سے پہلے جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے، آئی ایم ایف بیسیکلی کرتا کیا ہے؟ آئی ایم ایف یہ کرتا ہے کہ آپ کی اکنامک ڈیمانڈ جو ہے اس کو سپریس کرتا ہے، آپ کی اکانومی کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. اور پاکستان کا دیکھیں، پاکستان کی اکانومی کو جو کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک انگلش کا ورڈ وہ یوز کرتے ہیں ہم، بوم بس سائیکل ہے. ہماری اکانومی کیا ہے، ہم تھوڑا سا اکنامک گروتھ کی طرف جاتے ہیں. جب گروتھ کا مومنٹم پک اپ کرنا شروع کرتا ہے تو ہمارے 2 ڈیفیسٹس ایسے ہیں جو بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی ہمارا جو اخراجات ہیں وہ ہم وسائل سے زیادہ کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو ایکسٹرنل جو اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی ہم ڈالرز کم کماتے ہیں، جو ہماری لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو ان کے درمیان یہ ہم ریکنسائل نہیں کر پاتے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہماری کنزمپشن جب بڑھتی ہے تو اس کی فائنینسنگ ہم باہر سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرضے لے کے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے ہماری اکانومی کا سب سے بڑا. تو آپ نے جب اکانومی جو ہے وہ پک کرنی شروع کی تھی، آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آپ نے ایک پی ٹی آئی کا جو کرٹیسزم آتا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا، اور میں آپ کے ناظرین کو بھی یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام سائن ہو رہا تھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ پوری کی پوری اکنامک ٹیم کو چینج کیا گیا تھا. جی بالکل. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا سخت آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے مان لیا اور اتنا فرنٹ لوڈڈ پروگرام مان لیا، اتنی سخت شرائط مان لی کہ اکانومی جو بیسیکلی جتنی اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو سپریس کرنے کی، شاید اس سے زیادہ کر دی انہوں نے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں مان لیا ایسا؟ غریب آدمی پہ کیوں اتنا ظلم کیا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب آپ ایک اسد عمر صاحب جب فائنانس منسٹر تھے اور ان کو ہٹا کر ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا، اور گورنر صاحب جو ہیں جو باجوہ صاحب تھے ان کو ہٹا کے یہ جو موجودہ گورنر ہیں ان کو لایا گیا، تو بیسیکلی دیکھیں ان کی کیا پولیٹیکل کمپلشنز ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک بیگ اٹھا کر آئے تھے، یہ ایک بیگ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے. اور یہ بیسیکلی دیکھیں نا، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بڑے قابل ہیں، لیکن وہ پہلے بھی جو ہے انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے اندر یا پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو ہے وہ فائنانس منسٹر وہ رہے ہیں. تو انہوں نے کون سی ریفارمز کی تھی پاکستان کے اندر، کون سا ٹرن اراؤنڈ کیا تھا؟ اس زمانے میں بھی وہ اسٹیٹس کو لے کر چلے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، عمران خان تبدیلی کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں وہی اسٹیٹس کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ منسٹری آف فائنانس اس ٹائم سوائے آئی ایم ایف کے پروگرام کو چلانے کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ کون سے اکنامک ریسٹرکچرنگ یا ریفارمز جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں کہ جو بنیادی طور پر پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جائیں؟ کوئی بھی نہیں کی. تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ آپ نے زیادہ سپریس کر دیا اکانومی کو، جس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سال میں ان کے 1.9% گروتھ ہے، اور دوسرے سال میں جو آئی ایم ایف کی پروجیکشن تھی پری کووڈ کہ 2 سے 2.2% کے لگ بھگ جو ہے وہ گروتھ ہوگی. تو وہ بیسیکلی کووڈ کے بعد جو ہے باعث جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی. اچھا، اب مجھے بتائیے ذرا جلدی سے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، وہ 4-5 سٹیپ جو نون لیگ کے دور میں ہو رہے تھے اور اس دور میں نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچ گئے.
دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جی کہ جو جب تک ہم نہیں کریں گے، ایک تو اکنامک ایکٹیویٹی جب تک جنریٹ نہیں ہوگی تب تک نہ تو ٹیکس آئے گا اور نہ ہی اس ملک میں ڈیولپمنٹ کی جو نیڈز ہیں وہ پوری ہوں گی. سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ گروتھ کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. جب تک جی ڈی پی گروتھ ریوائیو نہیں ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹیز ریوائیو ہوں گی تو جی ڈی پی گروتھ بھی جو ہے وہ ریوائیو ہوگی. اس کے بعد یہ دیکھیے ان کے زمانے میں یہ پاکستان کی ہسٹری کا یونیک پیریڈ ہے کہ جس میں ایف بی آر کی جو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ فلیٹ رہے ہیں. نون لیگ کے زمانے میں جب وہ آخری سال تھا ان کا تو 3842 انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا. ابھی جو ان کا پچھلا سال پہلا سال جو پی ٹی آئی کا تھا اس میں 3826 یعنی ان کے زمانے سے بھی 14-15 بلین کم جو ہے وہ جمع ہوئے تھے. اور یہ جو سال ابھی 30 جون کو ختم ہوا ہے اس میں بھی حالانکہ اگر سپلیمنٹری جو گرانٹس ہیں انہوں نے وہ سپلیمنٹری گرانٹ ریفنڈ جو ہیں سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے دیے ہیں 100 بلین، اگر اس کو نکالا جائے تو وہ اتنی کلیکشن ہے جتنی جو ہے وہ نون لیگ کے آخری عرصے میں تھی. تو گروتھ جو ہے وہ زیرو ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اگر میری آمدنی جو ہے وہ وہی رہے اور میرے اخراجات میں 25 سے 30% اضافہ ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ یا تو یہ ہے کہ میں قرضہ لے کے پورے کروں گا یا اپنے اخراجات کو کم کروں گا. اخراجات کو تو ہم کم نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارے قرضے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا دیکھیے خان صاحب نے کچھ معاشی پروگرام دیے، لوگوں نے ان کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا. آپ مجھے یہ بتائیے کیا وہ سنجیدہ ایفرٹ تھی؟ مثلاً ایک زمانے میں انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو گائے بھینسیں پال لینی چاہیے، پھر انہوں نے اسی طرح کا کچھ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو بکریاں دیں گے، پھر انہوں نے مرغیوں کے متعلق بھی اس طرح کی چیزیں فرمائیں. تو کیا یہ سنجیدہ باتیں تھیں یا انہیں سمجھ ہی نہیں ہے؟ میرے خیال میں اگر یہ سنجیدہ باتیں ہوتی تو اس پہ عمل درآمد نہ ہو جاتا. آپ یہ دیکھ لیں مثلاً میں تو بنیادی میجر باتوں میں بات کر سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا میں 1 کروڑ نوکری دوں گا اور 50 لاکھ گھر بناؤں گا. مجھے یہ بتائیں ابھی ان کی میں پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری کی کہ جس میں ان کا جو وہ پروگرام ہے کہ جس میں وہ نوجوانوں کو قرضہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 6 بلین جو ہے 100 بلین کا وعدہ ہے ان کا کہ 100 بلین ہم جو ہے وہ ڈسبرس کریں گے. 6 بلین ابھی تک جو ہے وہ بینکوں نے اپروو کیا ہے اور اس میں ڈسبرسمنٹ صرف 600 ملین کی ہے. اچھا تو بنیادی طور پہ پروگرام فائلوں کے اندر یا بیوروکریسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بنا لینا وہ اور بات ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا دوسری بات ہے. مجھے یہ بتائیں انہوں نے کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، ایک گھر بنا ہے؟ ابھی تک ایک بھی گھر نہیں بنا. انہوں نے کہا تھا ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اس کووڈ کے بعد 2 کروڑ نوکریاں تو لوگوں کے سے جا چکی ہیں اور 2 کروڑ سے اور 10% جو ہے وہ پاکستان کی غربت کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. اچھا ہاں اس نقطے پہ ذرا بس یہ آخری نقطہ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ جو اب اگر ہم مائنس میں جا رہے ہیں ہمارا گروتھ ریٹ اور ان کی جو اکنامک اسٹریٹجیز ہیں وہ کافی احمقانہ ہیں، تو اس صورتحال میں آگے امپیکٹ کیا ہوگا؟ وہی آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں ایک تو لوگوں کی 2 کروڑ لوگوں کی نوکری پہلے ہی جا چکی ہے. 10% 30% تھا پاورٹی لائن سے نیچے لوگ، 40% جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1 سے 2 کروڑ مزید خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اب اگلے سال جو آئی ایم ایف جو پروجیکٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ 1 سے 1.8% کے درمیان رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک ریوائیول نہیں ہونی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا، غربت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ڈرانا چاہتا ہوں لوگوں کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سال کا شروع ہے، گندم کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. عام آدمی سے جا کے پوچھیں اس سے آٹا جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو دل ہے وعدے جو کمٹمنٹ کرتی رہے، لیکن عام آدمی کو جو ہے وہ جتنی گورنمنٹ کی جو فکس پرائس ہے اس سے زیادہ پرائس پہ جو ہے 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ مل رہا ہے. اور خطرہ یہ ہے کہ اب ابھی گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی ہے کہ وہ جو ہے وہ گندم جو ہے امپورٹ کرے، لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اور جہاں سے پاکستان نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہاں سے گندم منگوانی ہے وہاں پہ پرائس زیادہ ہے. یا تو ان کو سبسڈی دیں یا پھر ایک گندم کرائسس کے لیے پاکستان کے لوگ تیار رہیں. اس کے علاوہ چینی کی بھی آپ دیکھ لیں اور باقی چیزوں کی بھی آپ دیکھ لیں، پیٹرول کا آپ دیکھ لیں. تو یہ مختلف طرح کے کرائسس ہیں جو بیسیکلی گورننس کے کرائسس ہیں.
بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب آپ کا. اب میں آپ کو ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے ویسے تو اکنامکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور MBA بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس ساری پڑھائی سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. تو میں کوئی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا کہ جو آج کل کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کے بارے میں عام آدمی کی زبان میں سمجھا سکے، اور مہتاب نے بہت اچھے طریقے سے وہ باتیں بتائی جس ہولناکی کا، جس بلیک فیوچر کا ہمیں سامنا ہے، وہ بنیادی طور پر اس حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے، ان کی احمقانہ ترجیحات کی وجہ سے ہے، اور ان کے جھوٹے وعدوں کی طرف سے ہے. مہتاب بھائی سے میں اور آپ دونوں مل کے ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.